الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. وحشرنا علیہم اور ہم پر چیز ان کے سامنے اٹھا لاتے کل شیء ہر چیز کو لما کانوا ما کانوا لیؤمنوا تب بھی وہ ایمان نہ لاتے الا ان یشاء اللہ مگر یہ کہ اللہ چاہتا ولکن اکثرهم یجہلون لیکن اکثر ان میں بالکل جاہل ہیں. کفار نت نئے معجزے کی فرمائش کرتے تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر ان کی ساری فرمائشیں پوری کر دی جاتی اور فرشتے آسمان سے اتر کر ان کے سامنے کھڑے ہو جاتے، مردے قبروں سے نکل کر ان سے باتیں کرنے لگتے، ہر چیز ان کے سامنے موجود ہو جاتی، تو ان کے دلوں میں کیونکہ حق کی تلاش کا جذبہ نہیں، ہدایت کی طلب نہیں، تو یہ پھر بھی ایمان نہیں لاتے. اس کا شان نزول بھی یہی ہے کہ کفار قریش مذاق میں حضور سے کہتے تھے کہ اگر آپ سچے ہیں تو ہمارے پرانے مردے زندے کر کے لائیے جو آپ کی حق ہونے کی گواہی دے، یا فرشتے لائیے جو ہم سے گفتگو کریں. تو ان کے جواب میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. وَكَذَلِكَ اور اسی طرح جعلنا ہم نے بنا دیے لِكُلِّ نَبِيٍّ ہر نبی کے لیے عدواً دشمن شیاطین الانس والجن آدمیوں اور جنوں میں سے شیاطین یوحی بعضهم الی بعض کہ وہ ایک دوسرے پر خفیہ زخرف القول غرورا کہ وہ ایک دوسرے کو خوشنما باتیں اور دھوکہ دینے والی باتیں ایک دوسرے کو سکھاتے ہیں. شیاطین سے مراد ہر سرکش نافرمان جن ہو یا انسان. یعنی وہ کیا کرتے ہیں، وہ جن اور انسان وہ باہم ایک دوسرے کو کیا وسوسے ڈالتے ہیں، اور وسوسے ڈال کر وہ حق سے، اللہ سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دوسرے کو دور کرتے ہیں. تو وہ واقعی ایک دوسرے کے دشمن ہیں، کیونکہ جو ایک دوسرے کو اچھی راہ سے روکے گا وہ کیا ہوگا، ایک دوسرے کا دشمن ہی ہوگا. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ اور اگر چاہتا آپ کا رب مَا فَعَلُوهُ وہ ایسا نہ کرتے فَذَرْهُمْ تو انہیں چھوڑ دیجئے وَمَا يَفْتَرُونَ جو وہ بہتان باندھتے ہیں. وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ اور اس لیے کہ ان کے دل جھکے جنہیں آخرت پر ایمان نہیں. وَلِيَرْضَوْهُ اور اسے پسند کریں. وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ اور گناہ کمائیں جو انہیں کمانا ہے. یعنی ان کفار کے اس مطالبے کی طرف انہی کے دل مائل ہوں گے، انہیں ہی اس طرح کی باتیں اچھی لگیں گی. جن کے ایمان ناقص ہیں وہ ان کی حمایت کریں گے تو ہر ایک کا دل اپنے ہم جنس کی طرف جھکتا ہے. نیکی کرنے والے کا دل نیکی کی باتیں بتانے والے ہی کی طرف مائل ہوگا، اور برے شخص کا دل برائیوں ہی کی طرف دیکھ کر جھکے گا. یہ بڑی خوبصورت بات قرآن نے دیکھیے بتا دی. وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ اور گناہ کمائے جو انہیں کمانا ہے. تو پتہ چلا کہ گناہ کی حمایت کرنا بھی گناہ ہے. أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا کیا اللہ کے سوا کہیں اور فیصلہ چاہوں. وَهُوَ الَّذِي اور وہی ہے پاک ذات أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا جس نے تمہاری طرف مفصل کتاب اتاری. والذین آتیناہم الکتاب اور جن کو ہم نے کتاب دی یعلمون انہ منزل من ربک بالحق وہ جانتے ہیں کہ یہ تیرے رب کی طرف سے سچ اترا ہے. فلا تکونن من الممترین تو ہرگز شک والوں میں سے نہ ہو جانا. کفار مکہ نے عرض کی کہ یہود و نصارہ کے پوپ پادریوں کو ہم اپنا پنچ بنا لیں کہ جو یہ فیصلہ کرے کہ ہم حق پر ہیں یا آپ. تو اس سے ان کا مقصد یہ تھا کہ انہیں کچھ رشوت دے کر اپنے حق میں فیصلہ کرا لیں گے. تب یہ آیت اتری. والذین آتیناہم الکتاب اور جن کو ہم نے دی کتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق وہ جانتے ہیں کہ یہ تیرے رب کی طرف سے سچ اترا ہے. فلا تکونن من الممترین تو ہرگز شک والوں میں سے نہ ہو جانا. وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا اور پوری ہے تیرے رب کی بات سچ اور انصاف میں. تیرے رب کی بات سچائی اور عدل سے پوری ہے. کلمے سے مراد یہاں قرآن حکیم ہے، اور کہ یہ جو قرآن ہے اس کی بات
سچی ہے، یہ حق و صداقت ہے، اس کی باتیں سراپا حق و صداقت والی ہیں۔ لا مبدل لکلماتہ، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں۔ وہو السمیع العلیم، اور وہی سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ، اور اگر تو اطاعت کرے اکثر ان لوگوں کی جو زمین میں ہے، يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تو وہ تجھے بہکا دیں گے اللہ کی راہ سے۔ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، صرف گمان کے پیچھے ہیں اور نیرے فضول اندازے، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور فضول اندازے دوڑاتے ہیں۔ تو دیکھیے قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ اگر تو اکثر لوگوں کی باتیں مانے گا نا، تو وہ تو تجھے اللہ کی راہ سے بہکا دیں گے۔ تو اس سے یہ پتہ چل گیا کہ آپ جو سب کہہ رہے ہیں، جو سب کر رہے ہیں، آپ کو وہ کرنا ضروری نہیں۔ اور جو باطل نظریات ہیں ان کے اندر نور یقین نہیں، وہ تو صرف قیاس اور گمان ہے۔ ان کے اندر باطل یقین نہیں، وہ قیاس اور گمان ہے۔ اس لیے کبھی باطل نظریوں اور عقائد کے پیچھے اور رسومات اور خرافات کے پیچھے دوڑنا نہیں چاہیے۔ ان ربک هو عالم من يضل عن سبیلہ، تیرا رب خوب جانتا ہے کہ کون بہکا اس کی راہ سے، وهو عالم بالمهتدین، اور وہ ہدایت والوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ فَكُلُوا، تو کھاؤ، مما ذکر اسم اللہ علیہ، تو کھاؤ اس سے جس پر اللہ کا نام لیا گیا، یعنی ذبح کے وقت اس کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کیا گیا۔ وقد فصل لكم ما حرم علیکم، اور تفصیل بیان کی جا چکی جو تم پر حرام ہوا۔ الا ما اضطررتم، مگر یہ کہ تمہیں اس سے مجبوری ہو۔ یعنی حرام چیزوں کا مفصل ذکر کیا گیا، اور جس چیز کو حرام نہیں فرمایا وہ حلال ہے، اور اگر مجبوری ہو تو بقدر ضرورت اجازت ہے۔ الا ما اضطررتم الیہ، مگر جب تمہیں اس سے مجبوری ہو۔ وان کثیرا لیضلون باہوائہم، اور اکثر اپنی خواہشوں سے گمراہ کرتے ہیں بغیر علم، بے جانے۔ یعنی اکثر لوگ جو جاہلوں والی باتیں کرتے ہیں، وہ گمراہ کرنے والی باتیں جو ہوتی ہیں وہ بغیر علم کے ہوتی ہیں، اور آج ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں ایسی سب باتوں کو کتنی شہرت حاصل ہے۔ ان ربک هو اعلم بالمعتدین، بے شک تیرا رب حد سے بڑھنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اس میں ان لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے جو محض اپنی رائے سے مختلف اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ وَذَرُوا، اور چھوڑ دو، ظاہر الاثم و باطنہ، کھلا اور چھپا گناہ، یعنی اعلانیہ گناہ بھی اور جو چھپ کر گناہ کرتے ہو۔ ان الذین یکسبون الاثم، وہ جو گناہ کماتے ہیں، سیجزون، ان قریب وہ پائیں گے، بما کانوا یفترون، اپنے کیے کی سزا، یقترفون، اپنے کیے کی سزا جس کا وہ ارتکاب کرتے تھے، اس کا سزا پائیں گے۔ پتہ چلا کہ انسان جمادات کی طرح، یعنی پتھروں کی طرح بے اختیار اور بے ارادہ نہیں، بلکہ اس کے افعال اس کے اختیار سے صادق ہوتے ہیں، اس لیے اس کے اعمال کے متعلق ضرور اس سے باس پرس ہوگی۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور مت کھاؤ اس جانور سے کہ نہیں لیا گیا جس پر اللہ کا نام، یعنی جس کو ذبح کرتے وقت جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا۔ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور اس کا کھانا نافرمانی ہے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ، اور بے شک شیاطین، لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، ڈالتے ہیں اپنے دوستوں کے دلوں میں، لیجادلوکم، تاکہ وہ اعتراض کرے، تم سے جھگڑے۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اور اگر تم نے ان کا کہا مانا، إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، تو پھر مشرک ہو جاؤ گے۔ یہ سننے والوں کو بتایا جا رہا ہے، حضور کی امت کو پیغام ہے کہ جو شخص اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال جانتا ہے وہ مشرک ہے۔ حضور صدر الفاضل فرماتے ہیں کیونکہ دین الہی میں حکم الہی کو چھوڑنا اور دوسرے حکم کو ماننا اور اللہ کے سوا دوسرے کو حاکم ماننا شرک ہے۔ اومن کان میتا، اور کیا وہ جو پہلے مردہ تھا، فاحییناہ، پھر ہم نے اسے زندہ کیا، وجعلنا، اور بنا دیا، لہو اس کے لیے، نورا نور، یمشی،
وہ چلتا ہے اس میں، بہی فی الناس لوگوں کے درمیان، کا مثلہ کیا اس مثل کی کیا اس کی طرح ہو جائے گا، کمم مثلہ فی الظلمات وہ اس جیسا ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں ہو، لیس بخارج منہا اور اسے اس سے کوئی نکالنے والا نہ ہو. نور کو واحد اور ظلمت کو جمع ذکر کیا. اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک دفعہ ابو جہل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے ادبی کرتے ہوئے کچھ نجاست پھینکی جس سے حضور کو بہت تکلیف ہوئی. حضرت امیر حمزہ شکار کو گئے تھے، واپسی پر جب انہیں پتہ لگا تو غصے میں آ گئے اور تیر و کمان لے کر ابو جہل کے پاس پہنچے اور قریب تھا کہ کمان سے اس کا سر پھاڑ دیتے. تو ابو جہل خوشامد کرتا ہوا بولا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں، تم انہیں تو کچھ نہیں کہتے. آپ فرمانے لگے کہ تم سے بڑھ کر بے وقوف کون ہے کہ خود پتھر کی مورت بناؤ اور اسے پوجنے لگو. یہ کہہ کر حضور کی خدمت میں تشریف لائے اور ایمان سے مشرف ہو گئے. اس موقع پر یہ آیت کریمہ اتری. کیا وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے، کمم مثلہ اس جیسا، فی الظلمات جو اندھیروں میں پڑا ہو، لیس بخارج منہا نہیں نکلنے والا اس سے. کذالک اسی طرح زین للکافرین آراستہ کر دیے گئے ہیں کافروں کے لیے، ما کانوا یعملون جو وہ عمل کرتے تھے. وکذالک اور اسی طرح جعلنا ہم نے بنایا، فی کل قریۃ ہر بستی میں، اکابر مجرمیہا مجرموں کے سرغنہ، مجرموں کے بڑے، لیمکروا فیہا تاکہ وہ اس میں داؤ کھیلے، یعنی وہ اس میں مکر و فریب کیا کرے. یعنی مکہ کے رئیس جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نئی نئی شرارتیں اٹھاتے تھے، کبھی الزام کبھی بہتان، اور مقصد کیا ہوتا تھا کہ لوگ آپ سے متنفر رہیں، لوگ آپ سے دور رہیں. وما یمکرون الا بانفسہم وما یشعرون اور وہ داؤ نہیں کھیلتے، مکر و فریب نہیں کرتے مگر اپنی جانوں پر اور انہیں شعور نہیں. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَاتٌ اور جب کوئی آتی ہے آیت، قَالُوا لَن نُؤْمِنَ کہتے ہیں ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، حَتَّى نُؤْتَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُولُ اللَّهِ یہاں تک کہ جب تک ہمیں ویسا ہی نہ ملے جیسا اللہ کے رسولوں کو ملا. اللہ حیث یجعل رسالتہ اللہ اعلم اللہ بہتر جانتا ہے، حیث یجعل رسالتہ کہ اسے اپنی رسالت کہاں رکھنی ہے، کس دل میں اس نے اپنی رسالت رکھنی ہے، کس کو اپنی رسالت عطا کرنی ہے. سیصیب الذین اجرموا ان قریب مجرموں کو صغار ذلت پہنچے گی، عند اللہ اللہ کے نزدیک، وعذاب شدید اور سخت عذاب، بما کانوا یمکرون اس مکر کا جو وہ کرتے تھے. اس کا مطلب ہے کہ جو نبی کے خلاف تدبیریں کرتا ہے، اسلام کے خلاف تدبیریں کرتا ہے، وہ خود ذلیل و خوار ہوتا ہے. فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ اور اللہ جسے راہ دکھانا چاہے، يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. سینہ کھلنے سے مراد وہ نور ہے جو مومن کے سینے میں ڈالا جاتا ہے، جس سے وہ سینہ ایمان کے لیے کھل جاتا ہے. اس کی 3 علامتیں ہیں، اس کو دنیا سے نفرت ہو جاتی ہے، آخرت کی طرف رغبت ہو جاتی ہے، اور موت کی تیاری کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے. وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ اور جسے گمراہ کرے نہ چاہے، يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا اس کے سینے میں ایک رکاوٹ رکھ دی جاتی ہے، اس کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے، كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ گویا زبردستی چڑھ رہا ہے آسمان کی طرف. یعنی اسے ہر نیک کام بڑا مشکل اور بھاری لگتا ہے. دینی کام تو اسے بھاری لگتے ہیں، دنیاوی کام اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں. کذالک اسی طرح یجعل اللہ الرجس اللہ عذاب ڈالتا ہے، علی الذین لا یؤمنون ان پر جو ایمان نہیں لاتے. وہذا صراط ربک مستقیم اور یہ تمہارے رب کی سیدھی راہ ہے، یعنی قرآن کریم یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف وہ راستہ ہے جو بلا تکلف رب تک پہنچا دیتا ہے، جسے سیدھا راستہ منزل مقصود تک پہنچنا ہے. اور وہ جو سیدھا راستہ منزل مقصود تک پہنچاتا ہے وہ شریعت کا راستہ ہے، اسے شریعت کہتے ہیں. شریعت وسیع اور سیدھا راستہ ہے جس پر ہر شخص آسانی سے چل سکے.
طریقت بھی رب کا راستہ ہے مگر وہ پیچدار ہے، اس پر وہی واقف آدمی چل سکتا ہے جو اسے جانتا ہو۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، یہ تمہارے رب کی سیدھی راہ ہے۔ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، ہم نے آیت مفصل بیان کر دی نصیحت ماننے والوں کے لیے۔ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے ان کے رب کے پاس۔ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ، اور وہ ان کا مولا ہے۔ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور یہ ثمر ہے، پھل ہے ان کا اس سبب سے کہ جو وہ نیک اعمال کیا کرتے تھے۔ تو جنتی لوگوں کو جو جنت ملے گی وہ اللہ اپنے فضل سے ان کو عطا فرمائے گا، لیکن ان کے احساس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ اس کا بدلہ ہے جو وہ نیک اعمال کرتے تھے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن اٹھائے گا ان سب کو۔ یا معشر الجن، اور فرمائے گا اے جنوں کی گروہ، قد استکثرتم من الانس، تم بہت اور تم نے بہت گھیر لیے آدمی، یعنی تم نے بہت گمراہ کیا انسانوں کو۔ وقال اولیاؤہم من الانس، اور ان کے دوست عرض کریں گے کہ جو جنوں میں انسانوں میں سے ہوں گے، ربنا استمتع، اے ہمارے رب فائدہ اٹھایا، بعضنا ببعض، ہم نے بعض ایک دوسرے سے، وبلغنا اجلنا، اور پہنچ گئے ہم اپنی اس میعاد کو، الذی اجلت لنا، جو تو نے ہمارے لیے مقرر کر دی۔ قال، اللہ فرمائے گا، النار مثواکم، آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہو گے، الا ما شاء اللہ، مگر جسے اللہ چاہے نجات دے۔ تو اللہ فرمائے گا کہ تم نے مہلت کے قیمتی لمحے ضائع کر دیے۔ یعنی اور یہ اس کا وہ یہ ہے کہ جب مجرموں کو اپنے جرائم کے انکار کی مجال نہیں رہے گی تو وہ اعتراف جرم کرتے ہوئے کہیں گے کہ ہم جن و انس سے ایک دوسرے سے خوب لطف اندوز ہوتے تھے۔ دیکھیے نا، برائی کے کام جب کیے جاتے ہیں تو کیسے جتھے جتھے کر کے کیے جاتے ہیں، خوب گروہ ہوتے ہیں جو مل جل کر برائی کے کام کرتے ہیں۔ نیکی کے کام میں تو بندہ پھر بھی اکیلا ہوتا ہے، لیکن برائی کے کاموں میں تو اس کا بہت سارے لوگ ساتھ دینے ہوتے ہیں۔ تو کہا کہ ہم سب نے ایک دوسرے سے خوب لطف اندوز ہوئے۔ یہاں پہ جنوں کی بات یوں کی کہ وہ شیاطین جو ان کو ان کاموں پر ابھارتے تھے اور ساری عمر غفلت اور بربادی کی، اور تیری جناب میں اب حاضر ہو گئے۔ جنوں نے تو انسانوں سے یہ لطف اٹھایا کہ انہیں بہکاتے گئے، اور انسانوں نے جنوں سے یہ لطف اٹھایا کہ زنا، شراب، قتل و غارت، سب گھناؤنے گناہ کر کے ان کی نگاہوں میں دلکش بن گئے، ان کے ساتھی بن گئے۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک آپ کا رب بڑا حکمت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ وکذالک نولی بعض الظالمین، اسی طرح ہم مسلط کر دیتے ہیں بعض ظالموں کو، بعض ظالموں پر بعض مسلط کر دیتے ہیں، بما کانوا یکسبون، اس کی وجہ سے جو وہ کرتے تھے۔ یا معاشر الجن والانس، ایک گروہ جنوں اور انسانوں کے، الم یاتکم رسول منکم، کہ آئے نہیں تمہارے پاس رسول تمہیں میں سے، یقصون علیکم آیاتی، جو سناتے تھے تمہیں ہماری آیتیں، وینذرونکم، اور ڈراتے تھے تمہیں، لقاء یومکم ھذا، اس دن کی ملاقات سے، قیامت کے دن سے۔ قالو، بولے، کہیں گے، شہدنا علی انفسنا، ہم گواہی دیتے ہیں اپنے خلاف، وغرتکم الحیات الدنیا، اور دھوکے میں مبتلا کیا تھا انہیں دنیا کی زندگی نے، حیات الدنیا، دنیا کی زندگی نے، وشہدوا علی انفسہم، اور گواہی دیں گے اپنے خلاف، انہم کانوا کافرین، کہ وہ کفر کرتے رہے تھے۔ ظاہر ہے اب تو اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور چارہ ہی نہیں ہوگا، تو وہ اقرار کریں گے اور خود ہی اپنے اوپر گواہ بنیں گے اور کہیں گے ہاں ہم نے ایسا کیا۔ ذالک ان لم یکن ربک، یہ اس لیے نہیں کہ آپ کا رب، مہلک القری، بستیوں کو ہلاک کرنے والا ہے، بظلم، ظلم سے، آپ کا رب بستیوں کو ظلم سے ہلاک نہیں فرماتا، وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ، اس حال میں کہ اس کے باشندے بے خبر ہو جاتے ہیں، یعنی وہ گناہوں میں منہمک ہو جاتے ہیں تو اچانک ان پر عذاب نازل کر دیا جاتا ہے۔ وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کے درجے ہیں ان کے عمل کے مطابق، ہر ایک کے لیے درجے ہیں ان کے عمل کے مطابق۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور نہیں ہے آپ کا رب بے خبر اس سے جو وہ کرتے ہیں۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اور آپ کا پروردگار ہے غنی، رحمت والا۔
یعنی اللہ تعالیٰ یہ کوئی یہ غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں اپنی طرف اتنی کوشش سے بلا رہا ہے، رسول بھیجے جا رہے ہیں، کتابیں نازل کی جا رہی ہیں، معجزات کا سلسلہ جاری ہے، اتنی محبت والے اسلوب سے سمجھایا جا رہا ہے، تو کوئی اللہ اس بات کا محتاج ہے کہ یہ ایمان لائیں؟ نہیں، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ ہاں، اس کی رحمت بے پایا اور اس کی شفقت، اس کی محبت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ تمہیں ہلاکت کے گڑھے سے بچائے۔ اللہ اللہ، کتنی سمجھنے کی بات ہے۔ اور تم میں جو صلاحیتیں ہیں ان کی نشو و نما کے لیے ایسی شریعت عطا کی جائے جس پر انسان عمل کر کے اپنے اصلی مقام کو پہچانے۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہی صفت اللہ تعالیٰ صفت کی تجلی اس مربی جو تربیت کرنے والا ہوتا ہے، خواہ وہ شیخ و مرشد ہو، خواہ وہ استاد ہو، خواہ وہ ایسا ماں باپ ہو جو درد رکھتا ہو۔ میں ہر ماں باپ کی بات نہیں کر رہی، کیونکہ ماں باپ کا کام صرف بچے کو دنیا میں زمین میں لا کے پھینک دینا نہیں، بلکہ اس کو ایک اچھا انسان بنانا ہے۔ تو اس وقت وہ اتنے درد سے، اتنی محبت کے ساتھ اپنے اس شاگرد پہ، بچے پہ یا مرید پہ محنت کر رہا ہوتا ہے، اور ایک ایک اس کا بھلا چاہنے کے لیے اس کو کبھی ڈانٹ ڈپٹ بھی کرتا ہے، کبھی پیار بھی کرتا ہے، کبھی اس کو جو ہے بس وہ اس کو چاہتا ہے کہ یہ ہلاکت کے گڑھے سے بچ جائے اور بہت اچھا انسان بن جائے۔ لیکن اب ایسے تربیت کرنے والے خال ہی رہ گئے۔ اب تو بس بچوں کے غلط کاموں کو دیکھ کر خوش ہونے والے اور محبت کا اظہار کرنے والے بہت ہیں، یا پھر ان کو خوبصورت لباسوں میں دیکھ کر سیلفیاں لے کر اور اپنا حق پورا کرنا ماؤں نے سمجھ لیا بس کافی ہے۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اور آپ کا پروردگار غنی ہے، رحمت والا۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُمْ، اگر چاہے تو لے جائے، تباہ کر دے تمہیں اور تمہاری جگہ لے آئے تمہارے بعد، ما یشاء، جیسے چاہے، کما انشأکم من ذریۃ قوم آخرین، جیسے پیدا کیا تمہیں دوسری قوم کی اولاد سے۔ انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین، بے شک جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے ضرور آنے والا ہے، اور نہیں ہو تم اللہ کو عاجز کرنے والے۔ اگر وہ چاہے تو تمہیں مٹا ڈالے، تمہارا نام و نشان بھی باقی نہ رہے، اور دوسرے لے آئے، جیسے تمہارے باپ دادا، وہ دادا، ان کے دادا سب دنیا سے چلے ہی گئے، اور قومیں آتی رہی۔ اللہ کا تو دنیا کاروبار ہے، دنیا اسی طرح چل رہا ہے، اس کی تو رونق میں کوئی کمی نہیں آئی، جانے والے چلتے چلے گئے، کتنی نسلیں، کتنی قرن، کتنے آبا و اجداد دنیا سے چلے گئے۔ وما انتم بمعجزین، نہیں ہو تم اللہ کو عاجز کرنے والے۔ قل فرمائیے، یا قومی، اے میری قوم، اعملوا، عمل کرو، علی مکاناتکم، اپنے اپنے جگہ پر، انی عامل، میں کام کرنے والا ہوں۔ تم اپنا کام کرو، اگر تم دین اسلام قبول نہیں کرتے، تم کفر و شرک سے لپٹے ہی رہتے ہو تو ٹھیک ہے، تم کرو اپنا کام، لیکن میں اپنا فرض ادا کرتا رہوں گا اور میں دین کی تبلیغ کرتا رہوں گا۔ فسوف تعلمون، تو تم جان لو گے ان قریب، من تکون لہ عاقبۃ الدار، کہ اچھا انجام دنیا کے گھر کا کس کا ہے، اچھا انجام اس دنیا کے گھر میں کا یعنی آخرت میں کس کا ہے۔ انہ لا یفلح الظالمون، بے شک فلاح نہیں پاتے ظلم کرنے والے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ، اور انہوں نے بنا رکھا ہے، مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ، جو پیدا فرمایا اللہ نے فصلوں، وَالْأَنْعَامِ، اور مویشیوں سے، نصیباً مقرر حصہ۔ فقالوا، تو کہتے ہیں، هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ، یہ تو اللہ کا ہے ان کے خیال میں، وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، اور یہ ہمارے شریکوں کا یعنی بتوں کا ہے۔ کفار بتوں کے نام پر کچھ وقف کر دیتے تھے، تو یہ بتایا کہ وہ اپنے زعم میں ایسا کرتے ہیں، یعنی باطل طور پر۔ فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ، تو وہ جو ان کے شریکوں کا ہے، فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ، وہ خدا کو نہیں پہنچتا، یعنی وہ جو یہ بتوں کا حصہ اپنے اوپر لازم کرتے ہیں، تو یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس طرح اللہ تک پہنچتا ہے، تو ایسا نہیں، اللہ باطل چیز قبول نہیں فرماتا۔ ہاں، اس کے محبوبوں کے نام پر کچھ مختص کر دو تو وہ اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہو کر، محبوب ہو کر پہنچتا ہے۔ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ، اور جو خدا کا ہے وہ ان کے شریکوں کو پہنچتا ہے۔ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، کتنا برا حکم لگاتے ہیں، یعنی رب نے ان کے اوپر عتاب فرمایا کہ یہ جو اس طرح کی بات کرتے ہیں، یہ کتنی بری بات کرتے ہیں کہ صاحبہ جانور کو چھوڑ دیتے ہیں بت کے نام پر، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ مطلب
اللہ को भी पहुँचता है, तो ऐसा नहीं। वकज़ालिक ज़य्यन लिकसीरिन मिनल मुशरिकीन, और यूं ही बहुत से मुशरिकों की निगाह में उनके शरीकों ने क़त्ल औलादिहिम, औलाद के कत्ल को भला कर दिखाया। यानी औलाद में भी उन्होंने ऐसी तकसीम कर रखी है कि लड़के को जिंदा रखते हैं, लड़की को हलाक करते हैं। वो जो अरब वाले अपनी लड़कियों को जिंदा दरगोर कर देते थे, यानी जिंदा ही मार देते थे, तो ये सब कुछ इनके सरदारों के बहकाने से है। और बाज़ औक़ात ये लोग अपने औलाद की मन्नतें मान लेते हैं कि उनको बुतों के नाम पर कुर्बान करेंगे। लियुर्दूहुम, के उन्हें हलाक करें, वलियल्बिसु अलैहिम दीनहुम, के उनका दीन उन पर मुश्तबा कर दें। इस तरह के ये लोग पहले दीन इस्माइली पर थे, फिर शैतान ने उससे बहका दिया और शिर्क में गिरफ्तार कर दिया। और यहाँ शरीकों से मुराद वो शयातीन जिन्नो इनसे जिनकी इताअत ये शौक से करते हैं। वलौ शाअ अल्लाहु मा फ़अलूहु फ़ज़रहुम वमा यफ़्तरून, और अगर अल्लाह चाहता तो वो ऐसा ना करते, तो तुम इन्हें छोड़ दो और इनके इफ्तिरा और इनके झूठ जो वो बोलते हैं, जो वो बहतान बांधते हैं। वक़ालू हादिही अनआमुन, और बोले ये मवेशी है, वहर्सुन, और ये खेती, हिजरुन, रुकी हुई है, ला यतअमुहा इल्ला मन नशाउ, कोई नहीं खा सकता इसमें से सिवाय जिसके हम चाहें, बिज़अमिहिम, अपने गुमान में, व अनआमुन हुर्रिमत, और बाज़ मवेशी हराम है, ज़ुहूरुहा, उनकी पुश्तें, व अनआमुन, और बाज़ मवेशी ला यज़कुरून अस्मल्लाहि अलैहा, कि नहीं जिक्र करते नाम खुदा उन पर ज़िबा के वक्त, इफ्तिराअन अलैहि, बाज़ इफ्तिरा है अल्लाह पर। सयजज़ीहिम, अन करीब सजा देगा उन्हें, बिमा कानू यफ्तरून, जो वो बहतान बांधा करते थे। मुशरिकीन अपनी तरफ से बातें करते थे और फिर उन्हें अल्लाह की तरफ मंसूब कर देते थे। कहते थे ये हिस्सा बुतों के लिए मखसूस है, ये पुजारियों के लिए मखसूस है, और ये बुतों के नाम पर जानवर छोड़ रखे हैं, और अपने बुतों को जो है वो अपने जानवरों को जो है अपने बुतों का नाम लेकर ज़िबा करते थे। तो ये सारा बयान है। लेकिन याद रहे, इस सारे बयान को और ये अल्लाह की तरफ मंसूब नहीं करेंगे, और ये अल्लाह की यहाँ पर कोई बात नहीं है। उस जमाने में वो लोग जो है वो किसी और अल्लाह को नहीं पूछते थे, वो बुतों को पूछते थे। लिहाजा ये बात याद रखी जाए, वरना जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने सहाबी को हुक्म दिया था कि वो अपने माँ के नाम पर कुआं खुदवाएं, और उसका नाम ही बेरे उम्मे साद रखा। तो इसका मतलब है वो तो कुआं गैर के नाम पर मंसूब हुआ था, तो मंसूब होना कोई बुरी बात नहीं है। मंसूब तो फिर सारी मस्जिदें भी कोई सहाबा के नाम पर मंसूब है, कोई पूछे मदरसे भी गैरों के नाम पर मंसूब है। मंसूब होना नहीं, यहाँ पर मुराद ये था कि वो उन बुतों को अपना रब समझकर, रब का शरीक समझकर, रब का शरीक ठहराकर, रब जैसा जानकर, एक तो ये कि वो अपने उन बुतों के नाम पर उन चीज़ों को छोड़ते थे, दूसरे ये कि जब वो उन जानवरों को ज़िबा करते थे, उन जानवरों को छोड़ते थे बुतों के नाम पर, दूसरे कि जब उन जानवरों को ज़िबा करते थे तो उस पर अल्लाह का नहीं अपने बुतों का नाम लेते थे, और वहाँ उनका मकसद अपने अल्लाह को खुश करना नहीं, अपने बुतों को खुश करना था। उन शयातीन जिन्नो इंस के सरदारों को खुश करना था जो आपस में एक दूसरे के साथी थे। वक़ालू माफ़ी बुतूनी हादिहिल अनामी, और बोले जो इन मवेशियों के पेट में है, हादिहिल अनामी, इन मवेशियों के पेट में, खालिसतुन लिज़ुकूरिना, ये हमारे मर्दों का है, व मुहर्रमुन अला अज़वाजिना, और हराम है हमारी बीवियों पर। अब्बास को क्या करते थे कि कहते थे इसमें से सिर्फ मर्द इस्तेमाल करेंगे, ये जो खेतियां हैं ये बुतों के नाम पर है तो ये सिर्फ मर्द खाएंगे। और अगर मरा हुआ निकले तो वो सब इसमें शरीक हैं। सयजज़ीहिम वस्फहुम, तो अल्लाह उन्हें इनकी बातों का बदला देगा। इन्नहु हकीमुन अलीम, बेशक वो हिकमत व इल्म वाला है। इसलिए कभी वो जो न्याज वगैरह दिलाई जाती है तो उसमें कभी कोई इस तरह की कैद ना लगाई जाए कि मर्द खाए और औरतें ना खाएं, और औरतें खाएं और मर्द ना खाएं, ये सब दुरुस्त बातें नहीं है। लेकिन खैर वो तो एक वो है, अगर वो काम होगा भी तो ज़्यादा से ज़्यादा एक नाजायज़ होगा, लेकिन ये तो बिल्कुल हराम और शिर्क हो गया, क्योंकि वो उन जानवरों को अपने बुतों के नाम पर छोड़ते थे, और वहाँ जो कुछ कायदे कुलिये बनाते थे वो सिर्फ अपने बुतों के लिए करते थे। क़द ख़सिरल लज़ीना क़तलू औलादहुम, बेशक वो जिन्होंने अपनी औलाद को जो कत्ल करते हैं, सफ़हम बिग़ैर इल्मिन, अहमक़ाना जहालत से, व हर्रमू मा रज़क़हुमुल्लाहु, और हराम ठहराते हैं जिसको अल्लाह ने जो अल्लाह ने उन्हें रोज़ी दी, इफ्तिराअन अलल्लाहि, अल्लाह पर झूठ बांधने को, क़द दल्लू, बेशक वो बहके, वमा कानू मुहतदीन, और उन्होंने राह नहीं पाई, नहीं थे वो हिदायत पाने वाले।
وَهُوَ الَّذِي اور وہی ہے انشأ جنات معروشات جس نے پیدا کیے ہیں باغات چھپروں پر چڑھائے ہوئے، وغیرہ معروشات اور کچھ بغیر چھپروں پہ چڑھائے ہوئے. یعنی اللہ کی قدرت کاملہ پہ غور کرو ذرا، یہ اپنے ارد گرد پھیلے ہوئے عالم نباتات پہ غور کرو. مختلف قسم کے لذیذ پھل، یہ اونچے اونچے کھجوروں کے درخت، یہ کھیت جن کا شمار نہیں ہو سکتا. ان میں سے بعض وہ ہیں جو بیلوں کی صورت میں اوپر چڑھتے ہیں اور پھیلے ہوئے ہوتے ہیں اور ان پر باقاعدہ پھل لگتے ہیں، اور بعض بغیر اس کے ہوتے ہیں. والنخل اور کھجور، والزرع اور کھیتی، مختلفاً الگ الگ، اکلہ کھانے کی چیزیں، والزیتون اور زیتون، والرمان اور انار، متشابہن ایک جیسے، وغیرہ متشابہ اور ذائقے میں مختلف. یعنی کیا اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے. انار کو دیکھو، نرم پردوں میں ہے، الگ الگ دانہ ہے، اور مختلف قسم کے پھل دیکھو کہ کس طرح اللہ رب العزت نے رنگ، بو، ذائقہ اور لذت ان میں رکھ دی. کلوا من ثمرہ، کھاؤ اس کے پھل سے، اذا اثمر جب وہ پھلدار ہوں، پک جائیں، وآتوا حقہ یوم حصادہ اور دو اس کا حق جس دن کھیتی کٹے. یعنی کسی مسکین کو بھی اس میں سے دو، اللہ صدقہ بھی نکالو اور عشر بھی نکالو. ولا تسرفوا اور فضول خرچی نہ کرو. آج مسلمان فضول خرچی تو کرتا ہے لیکن حق جگہ پہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. انہ لا يحب المسرفین، بے شک اللہ پسند نہیں کرتا فضول خرچی کرنے والوں کو. ومن الانعام اور چوپایوں میں سے، حمولتم بوجھ اٹھانے والے، وفرشا اور بعض زمین پر لٹا کر ذبح کرنے کے لیے. کلو کھاؤ، مما رزقکم اللہ اس میں سے جو رزق دیا تمہیں اللہ نے. ولا تتبعوا خطوات الشیطان اور نہ تم چلو شیطان کے قدموں پر. انہ لکم عدو مبین کہ بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. ثمانیت ازواج 8 جوڑے پیدا فرمائے. من الضان اثنین بھیڑ سے 2 نر و مادہ، ومن المعز اثنین اور بکری سے 2 نر و مادہ. قل فرمائیے الذکرین حرم ام الانثیین کیا دونوں نر حرام کیے یا دونوں مادائیں. ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین یا جسے لیے ہوتے ہیں 2 ماداؤں کے رحم. نبئونی بعلم بتاؤ مجھے علم کے ساتھ، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو. یعنی اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری کے جوڑے، کیا صرف ان کے نر حرام ہے؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ نر اور مادہ دونوں ہی ذبح کیے جاتے ہیں. وہ لوگ کہتے تھے نا منی، نر کو ذبح کر لو اور مادہ کو چھوڑ دو. تو یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب تمہارے کھانے پینے کے لیے پیدا کیے. ان کے نر بھی، بکرا بھی ذبح کیا جاتا ہے اور بکری بھی ذبح کی جاتی ہے. اور یہ بھیڑ بکری جو ان کے جوڑے جوڑے بنائے. ومن الابل اثنین اور 1 جوڑا اونٹ کا. ومن البقر اثنین اور 1 جوڑا گائے کا. قل فرمائیے الذکرین حرم الانثیین کیا اللہ نے دونوں نر حرام کیے یا دونوں مادہ. ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین یا جسے دونوں مادہ پیٹ میں لیے ہیں. ام کنتم شہداء کیا تم موجود تھے، اذ وصاکم اللہ بہذا جب اللہ نے تمہیں یہ حکم دیا تھا. یعنی جب تم اپنی طرف سے حلال کو حرام کرتے ہو، یہ جانوروں کی حلت و حرمت کے متعلق عرب کے کفار میں جاہلانہ طریقے رائج تھے. تو یہ بتایا گیا ہے کہ جن جانوروں کو تم نے حرام سمجھ رکھا ہے ان میں حرمت کہاں سے آئی، وہ دلیل لاؤ. اور بعض کو جو تم نے حلال کو حرام کیا ہوا ہے تو اس کی بھی دلیل لاؤ. ان جانوروں کو، جن جانوروں کو اللہ نے حلال بنایا ہے، جن جانوروں کو اللہ نے انسانوں کے لیے حلال کیا ہے، تم اسے بغیر دلیل کے حرام نہیں کر سکتے. ام کنتم فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا تو اس شخص سے زیادہ ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے، لیضل الناس بغیر علم تاکہ اپنی جہالت سے لوگوں کو گمراہ کرے. ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتا اس قوم کو جو ظالم ہے. قل فرمائیے لا اجد فيما اوحي الي میں نہیں پاتا اس میں جو میری طرف وحی آئی، محرما علی طاعم یطعمہ ایسا کھانا کہ جو کھانے والے پر، جو حرام چیز کھانے والے پر حرام ہو، یعنی جو کھاتا ہے اس پر حرام ہو. الا ان یکون میتۃ ہاں مگر یہ کہ مردار،
او دمم مسفوحا یا بہتا خون، او لحم خنزیر یا خنزیر کا گوشت، فإنہ رجس تو وہ سخت گندا ہے، او فسقا اور نافرمانی، اہل لغیر اللہ بھی یا وہ جانور جسے ذبح کرتے وقت اس پر غیر خدا کا نام پکارا جائے، ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہ لیا جائے اور بت کا نام لیا جائے۔ فمن اضطر غیر باغ تو پس جو ناچار ہوا، نہ کہ غیر باغ یعنی نافرمانی کرنے والا نہ ہو، والا عادین اور نہ حد سے تجاوز کرنے والا ہو، فإن ربک غفور رحیم تو بے شک آپ کا رب بہت بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ وعلی الذین ہادوا اور وہ جو یہودی ہیں، حرمنا کل ذی ظفر ہم نے حرام کر دیا ہر ناخن والا جانور، ومن البقر والغنم اور گائے اور بکری، حرمنا علیہم ہم نے حرام کر دی ان پر شحومہما ان کی چربی، الا ما حملت ظہورہما مگر جو اٹھا رکھی ہے ان کی پشتوں، اب الحوایا ان کی آنتوں نے، او مختلط بعظم یا ملی ہوئی ہے ان کی ہڈی کے ساتھ، ذالک جزیناہم ببغیہم یہ سزا تھی انہیں بوجہ ان کی سرکشی کے، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ اور یقیناً ہم سچے ہیں، فَإِن كَذَّبُوكَ پھر اگر وہ جھٹلائیں آپ کو، فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ تو آپ فرمائیے تمہارا رب کشادہ رحمت والا ہے، وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ اور نہیں ٹالا جا سکتا اس کا عذاب عن القوم المجرمین اس قوم سے جو جرم کرتی ہے۔ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا اب ان قریب کہیں گے مشرک، لو شاء اللہ ما اشرکنا اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، ولا آباؤنا اور نہ ہمارے باپ دادا، ولا حرمنا من شیء اور نہ ہم کچھ حرام ٹھہراتے، کذالک کذب الذین من قبلہم ایسا ہی جھٹلایا تھا ان کے اگلوں نے، حتی ذاقوا باسنا یہاں تک کہ چکھا انہوں نے ہمارا عذاب، قل فرمائیے هل عندکم کیا تمہارے پاس من علم ہے، فتخرجوہ لنا تو اسے نکالو ہمارے لیے، ان تتبعون الا الظن تم نہیں پیروی کرتے مگر نیرے گمان کی، وان انتم الا تخرصون اور تم بس تخمینے لگاتے ہو، اندازے لگاتے ہو اور اٹکلیں کرتے ہو۔ جھوٹے کا جھوٹ ظاہر کرنے کے لیے اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اس سے دلیل مانگنا جائز ہے، اور یہ بھی پتہ چلا کہ عقائد میں تخمینے اور قیاس اور اٹکل کافی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے کہ دلیل لاؤ، کیونکہ ان خرافات کی تو کوئی اساس اور دلیل ہے ہی نہیں۔ قل فرمائیے فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ اللہ ہی کے لیے کامل دلیل ہے، فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ سو اگر وہ چاہتا تو ہدایت فرماتا تم سب کو، یعنی اس کی قدرت سے کیا بعید تھا کہ تم میں برائی اور گمراہی کی استعداد ہی نہ رکھتا، تم اپنی سرشت کے لحاظ سے فرشتوں کی طرح ہوتے، صرف عبادت اور اطاعت کرتے، لیکن پھر تم ارادے اور شعور سے محروم کر دیے جاتے۔ حکمت الہی کا تقاضا تھا کہ انسان شجر و حجر کی طرح مجبور محض نہ ہو اور فرشتوں کی طرح فطری لحاظ سے نیک اور پاک باز بھی نہ ہو، بلکہ استعداد اور صلاحیت کے لحاظ سے نیکی اور برائی دونوں اس سے ہو سکتی ہو، اور شعور اور اعتبار کے اعتبار سے اسے مکمل آزادی ہو، پھر چاہے جسے منتخب کر لے۔ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ اگر وہ چاہتا تو ہدایت فرماتا تم سب کو، قل فرمائیے هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمْ لاؤ اپنے گواہ، الذین یشهدون جو گواہی دے، ان اللہ حرم ھذا کہ اللہ نے یہ حرام کیا ہے، فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ پھر اگر وہ جھوٹی گواہی دے بھی دیں تو آپ نہ گواہی دیجئے، نہ ان کے ساتھ کھڑے ہوئیے، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ اور اے سننے والے تو نہ پیروی کرنا، الذین کذبوا ان کے خواہشوں کی جنہوں نے جھٹلایا، بِآیاتِنَا ہماری آیتوں کو، والذین لا یؤمنون بالآخرۃ اور نہیں ایمان لاتے آخرت پر، وہم بربہم یعدلون اور اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو برابر ٹھہراتے ہیں۔ قل فرمائیے تعالوا آؤ، اتل ما حرم ربکم میں پڑھ کر سناؤ تمہیں جو کچھ حرام کیا تمہارے رب نے، علیکم تم پر، اللہ تشرکوا بہ شیئا کہ نہ شریک بناؤ اس کے ساتھ کسی چیز کو، وبالوالدین احسانا اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، ولا تقتلوا اولادکم اور نہ قتل کرو اپنی اولاد کو، من املاق مفلسی کے خوف سے،
नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम, हम उन्हें भी रिस्क देते हैं और तुम्हें भी रिस्क देते हैं, हम तुम्हें भी रिस्क देते हैं और उन्हें भी। वला तक़रबुल फ़वाहिशा, और मत नज़दीक हो बेहयाई की बातों के, मा ज़हरा मिन्हा, मगर जो ज़ाहिर हो, व मा बतना, और जो छुपी हो। वला तक़्तुलुन नफ़्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़, और ना कत्ल करो उस जान को जिसे हराम कर दिया अल्लाह ने सिवाय हक के। ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम ताक़िलून, और ये हुक्म दिया है अल्लाह ने तुम्हें उन बातों का ताकि तुम इनकी हकीकत को समझो। वला तक़रबू माल यतीम इल्ला बिल्लती हिय अहसनु, और मत करीब जाओ यतीम के माल के मगर उस तरीके से जो बहुत अच्छा हो। हत्ता यबलुगा अशद्दहु, यहाँ तक कि वो अपनी जवानी को पहुंच जाए। व औफुल कैला वल मीज़ान, और पूरा करो नाप और मीज़ान, बिल क़िस्त, इंसाफ के साथ। ला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुस्अहा, हम नहीं तकलीफ देते किसी जान को मगर उसकी ताकत के बराबर। व इज़ा क़ुल्तुम, और जब कभी तुम बात कहो, फ़अदिलू, तो इंसाफ की कहो। वलौ काना ज़ा क़ुरबा, अगरचे तुम्हारा करीबी रिश्तेदार हो। अदल व इंसाफ की ताकीद की जा रही है, ख्वाब तुम्हारे करीबी रिश्तेदारों का मामला ही क्यों ना हो। अदल व इंसाफ से काम लो। व बिअहदिल्लाहि औफू, और अल्लाह से किए हुए वादे पूरे करो। इस्लाम जब इंसान जब इस्लाम कबूल करता है तो वो इसके थॉट्स और उसूल जो है वो अब इसके ऊपर लाजिम हो जाते हैं। उसको चाहिए कि वो इस्लाम के उसूलों पर अमल करे। ज़ालिकुम वस्साकुम बिही, यही वो बातें हैं जिनका अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया, लअल्लकुम तज़क्करून, ताकि तुम नसीहत कबूल करो। व अन्न हाज़ा सिराती मुस्तकीमा, और बेशक ये मेरा रास्ता सीधा, फत्तबिऊहु, सो इसकी पैरवी करो। हर उम्मत को उसके नबी के जरिए यही वसीयत की गई, तो यहाँ भी यही वसीयत की जा रही है कि बस तुम उस हिदायत पे अमल करो जो तुम्हारे नबी ने बता दी। वला तत्तबिउस सुबुला, और ना पैरवी करो और रास्तों की, फतफर्रक़ बिकुम अन सबीलिही, तो वो जुदा कर देंगे तुम्हें अल्लाह के रास्ते से। ज़ालिकुम वस्साकुम बिही, ये वो बातें हैं जिनका हुक्म दिया है अल्लाह ने, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। सुम्मा आतैना मूसल किताबा, फिर हमने अता फरमाई मूसा को किताब, तमामन, ताकि पूरी कर दे, अलल्लज़ी अहसना, उस बात पर जो नेक अमल, अहसना व तफसीला करते हैं, और ताकि तफसील हो जाए। लिकुल्लि शैइन, हर चीज़ की, व हुदन व रहमतन, और ये किताब बाइस हिदायत और रहमत है। लअल्लहुम बिलिक़ाइ रब्बिहिम, ताकि वो अपने रब से मुलाकात करें। युमिनून, अपने मुलाकात करने पर ईमान लाए। यानी तौरात नाज़िल करने का मकसद भी यही था कि लोगों का अकीदा सही हो, और ये कि एक दिन उन्हें अल्लाह के हुजूर पेश होना है, वही अकीदा आखिरत, और यही कुरान के अहकाम है। वहादा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन, और ये किताब है हमने उतारा है इसे बरकत बाबरकत, फत्तबिऊहु, सो इसकी पैरवी करो। वत्तकू लअल्लकुम तुरहमून, और डरो इस बात से कि तुम पर रहम किया जाए। अन तकूलु इन्नमा उन्ज़िलल किताबु, ताकि ये ना कहो कि उतारी गई थी किताब अला ताइफतैनी, सिर्फ दो ग्रोहों पर, मिन क़ब्लिना, हमसे पहले। कुरान हकीम तुम्हारी तरफ नाजिल ना किया जाता तो तुम कहते कि हमसे पहले यहूद और नसारा को तो किताबें दी गई, हमें तो नहीं दी गई। ये अरब वालों को खिताब है। व इन कुन्ना अन दिरासतिहिम लगाफिलीन, और हम तो इनके पढ़ने पढ़ाने से बिल्कुल बेखबर हैं। तो अब ये किताब जो रोशन दलाइल पर मुश्तमिल है, ये आ गई, जिसमें हिदायत ही हिदायत है, रहमत ही रहमत है। अब इस पर अमल करो। औ तक़ूलू, या ये न कहो, लौ अन्ना उन्ज़िला अलैनल किताबु, अगर उतारी गई होती हम पर किताब, लकुन्ना हदा मिनहुम, तो हम ज्यादा हिदायत पाने वाले हो जाते। फ़क़द जाअकुम बय्यिनतुम मिर रब्बिकुम, बेशक आ गई है तुम्हारे पास रोशन दलील तुम्हारे रब की तरफ से, व हुदम व रहमा, और सरासर हिदायत और रहमत। फमन अज़लमू, तो उससे बढ़कर जालिम कौन, मिम्मन कज़्ज़ब बिआयातिल्लाहि, जिसने झुटलाया अल्लाह की आयतों को, वसदफ़ अन्हा, और मुंह फेरे उससे। सनजज़िल्लज़ीन यस्दिफ़ून अन आयातिना सुअल अज़ाबी, तो बेशक जो हमारी आयतों से मुंह फेरते हैं हम उन्हें बड़े अजाब की सजा देंगे। हल यंजुरूना, किसका इंतजार कर रहे हैं, किसका इंतजार कर रहे हैं, इल्ला अन तातियहुमुल मलाइकतु, सिवाय इसके कि आए उनके पास फरिश्ते, और या अतिया रब्बुका, या आए आपका रब, और या अतिया बादु आयाति रब्बिका, या आए आपके रब की तरफ से निशानियां, बिकौमी याति, यौम, उस दिन, याति बादु आयात,
आयाती कि आएगी कोई निशानी, आयाती रब्बी का कि आपके आएगी आप कोई निशानी आपके रब की तरफ से, ला यनफउ नफ्सन ईमानुहा, तो ना नफा देगा किसी को उसका ईमान लाना, लम तकुन आमनत मिन क़ब्लु, नहीं ईमान ला चुका था इससे पहले, औ कसबत फी ईमानिहा खैरा, या ना की थी उसने अपने ईमान के साथ कोई नेकी। कुल फरमाइए इंतज़िरू इन्ना मुंतज़िरून, तुम भी रास्ता देखो हम भी रास्ता देखते हैं, तुम भी इंतजार करो हम भी इंतजार करते हैं। यानी जो पहले काफिर रहा, अब अगर वो ईमान लाए और कयामत की निशानियां देखकर, तो फिर उसका ईमान कबूल नहीं होगा। और बास काफिर को ये निशान देखकर ना ईमान लाना फायदा देगा ना नेक अमाल फायदा देगा। तो ए काफिरो, तुम भी हलाकत का इंतजार करो, हम भी तुम पर अजाब आने का इंतजार कर रहे हैं। अन करीब मालूम हो जाएगा जब कयामत का दिन आएगा कि किसका इंतजार सही है। अल्लज़ीना फर्रक़ू दीनहुम, वो जिन्होंने अपने दीन में जुदा जुदा राहें बना ली, यानी पैगंबर का रास्ता छोड़कर अपनी राय से दीन में रास्ते बना लिए, दीन में नए अकीदे घड़ना, उन्हें इस्लामी अकीदा जानना, ये सख्त बेदीनी है। वकानु शिअन लस्ता मिनहुम फी शैइन, और कई ग्रोह हो गए ए महबूब नहीं है तुम्हें उनसे कुछ इलाका। इन्नमा अमरुहुम इलल्लाहि, उनका मामला अल्लाह के हवाले है। सुम्मा युनब्बिउहुम, फिर वो उन्हें बता देगा बिमा कानू यफअलून, जो वो करते थे। यहूद के 71 फिरके हुए, ईसाइयों के 72 और मुसलमानों के 73 फिरके हुए। तो पता चला कि जिसका ताल्लुक हुजूर से होगा, जिस फिरके का, वो ही निजात पाने वाला होगा। मन जाअ बिल हसनती, तो जो एक नेकी लाए, फलहु अशरु अमसालिहा, उसके लिए उस जैसी 10 है। ये कानून है, और इससे ज्यादा तो 1000 गुना, जहां तक आपके रब का फजल हो आपका रब अता करेगा। वमन जाअ बिस्सय्यिअति, और जो बुराई लाए, फला युजजा इल्ला मिथलहा, उसे नहीं मिलेगा मगर उसके बराबर। गुनाह करने वाले को उसके बराबर मिलेगा, लेकिन नेकी करने वाले को 10 गुना बढ़ा कर दिया जाएगा। और ये कानून है, और इसके अलावा जितना चाहे अल्लाह दे, ये उसका फजल है। कुल फरमाओ इन्ननी हदानी रब्बी इला सिराती मुस्तकीम, बेशक मेरे रब ने मुझे सीधी राह दिखाई। दीनन क़य्यिमन, ठीक दीन, मिल्लत इब्राहीम हनीफा, इब्राहिम की मिल्लत पर जो हर बातिल से जुदा थे। वमा काना मिनल मुशरिकीन, और मुशरिक ना थे। कुल फरमाओ इन्न सलाती व नुसुकी, बेशक मेरी नमाज और मेरी कुर्बानी, व महयाया, और मेरा जीना, व ममाती, और मेरा मरना, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सब अल्लाह के लिए है, जो रब है सारे जहान वालों का। ला शरीक लहू, उसका कोई शरीक नहीं। व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन, और मुझे यही हुक्म हुआ कि मैं सबसे पहला मुसलमान हूँ। कुल फरमाइए अगैरल्लाहि अबगी, क्या अल्लाह के सिवा चाहूं रब्बन, और रब, व हुवा रब्बु कुल्ली शै, वही हर चीज का रब है, हालांकि वो हर चीज का रब है। वला तक्सिबु कुल्लु नफ्सिन, और जो कुछ कमाए, इल्ला अलैहा, वो उसी के जिम्मे है। जो गुनाह कमाएगा वो उसी की जान पर होगा। वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, कोई बोझ उठाने वाली दूसरी जान का बोझ नहीं उठाएगी, यानी कोई मुजरिम दूसरे का गुनाह अपने ऊपर नहीं लाद सकेगा। सुम्मा इला रब्बिकुम मरजिउकुम, फिर तुम्हें अपने रब की तरफ फिरना है। फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम फीही तख्तलिफून, वो तुम्हें बता देगा जिसमें तुम इख्तिलाफ करते थे। रब का अमली फैसला क़यामत में होगा, कौली फैसला दुनिया में हो चुका। वहुवल्लज़ी जअलकुम खलाइफ़ल अर्दी, और वही है जिसने ज़मीन में तुम्हें नाइब किया। वरफ़अ बअदकुम फ़ौक़ बअदिन दरजात, और तुम में एक दूसरे को दर्जों पर बुलंदी दी। लियब्लुवकुम फ़ीमा आताकुम, ताकि तुम्हें आजमाए उस चीज़ में जो तुम्हें अता की। इन्ना रब्बका सरीउल हिसाब, बेशक तेरा रब जल्दी सजा देने वाला है। अब ऊपर वाली आयत में जो पता चला कि तुम्हें मुख्तलिफ किया, एक दूसरों पर दर्जों में बुलंदी दी कि तुम्हें आजमाए उस चीज में जो तुम्हें अता किया, तो ये भी पता चला कि दीनों दुनिया के दोनों लिहाज से सारे इंसान एक जैसे नहीं, आपस में उनमें फर्क है। दुनिया में भी मालो दौलत के लिहाज से, हुस्न के लिहाज से, और दीगर नेमतों के लिहाज से, और इसी तरह उखरवी मामलात के लिहाज से।
इन्न रब्बका सरीउल इक़ाब, बेशक आपका रब बहुत जल्द सजा देने वाला है। व इन्नहु लगफूरुर रहीम, और बेशक वो बहुत बख्शने वाला, रहम फरमाने वाला है। तो वो अपनी रहमत से तुम्हें माला माल फरमा देगा। अगर चाहे तो चश्मे ज़न में तुमको अजाब में गिरफ्तार कर दे, लेकिन उसकी रहमत और मग़फ़िरत भी बेअंदाज़ा है। अगर तुम उम्र भर नाफरमानी करते रहे और फिर नादिम होकर उसके दर रहमत पे हाजिर हो जाओ, तो वो तुम्हारे उम्र भर के कसूर बख्श देगा और अपनी रहमत से तुम्हें माला माल कर देगा। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या गफ़ूर। ए हमारे प्यारे रब, आज के मुबारक दिन में हम तुझसे माफ़ी का सवाल करते हैं, हमें माफ़ फरमा दे। इन्नहु लगफूरुर रहीम, इन्नहु लगफूरुर रहीम, इन्नहु लगफूरुर रहीम। ए हमारे रब, हमारे गुनाह माफ़ कर दे। ए हमारे रब, हमारे गुनाह माफ़ कर दे। ए हमारे रब, हमारी खताएं बख्श दे, हमारी गलतियां माफ़ कर दे, हमारी लग़्ज़िशें माफ़ कर दे। अल्लाह हमारी बख्शिश फरमा दे। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या गफ़ूर या गफ़ूर या गफ़ूर। अस्सलातु वस्सलाम। अल्लाह